فرش التراب من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں والی وارث ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں، بہت سارے مطلب بنتے ہیں ولی کے، تو انہیں مطالب میں سے یہ مطلب بھی ہے کہ جس کا میں مشکل کشا ہوں، میرا علی بھی اس کا مشکل کشا ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ جی مدد تو صرف اللہ ہی کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ حقیقی مدد کون کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک کی آیتیں کہیں پڑھ دیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو مولا علی کو اگر مشکل کشا کہہ دیا تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ ایسی کوئی شرک والی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ حقیقی مدد کرنے والا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر شفا دینے والا بھی تو ہے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس کوئی بندہ جب یہ جاتا ہے تو کیا یہ تصور کر کے جاتا ہے کہ اللہ شفا نہیں دیتا اس لیے ڈاکٹر کے پاس آ رہا ہوں؟ کسی مسلمان کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہوتا۔ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے ہیں، جس طرح ظاہری اسباب ہیں روحانی اسباب بھی۔ تو ظاہری اسباب کیا؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، دوا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حالانکہ شفا دینے والا کون ہے؟ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ڈاکٹروں نے بھی لکھ کے لگائی ہوتی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اب جانے والا پوچھ لے کہ ڈاکٹر صاحب جب شفا اللہ دیتا ہے تو آپ نے دکان کا کو کھولی ہوئی ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہ بیوقوفانہ اعتراض یا بیوقوفانہ سوال ہوگا۔ دنیا عالم اسباب ہے، دنیا میں یہ اسباب ہے۔ اسی طرح مدد کرنے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، آپ کو ایک دوسرے کی مدد کرنی بھی پڑے گی اور لینی بھی پڑے گی۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جب یہودیوں نے آپ کو گھیرا اور آپ کے ساتھ سازش کرنے کی کوشش کی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا من انصاری الی اللہ، میرا کون مددگار ہوگا؟ کہ آپ کو نہیں پتا تھا یہ شرک ہو جاتا؟ مدد تو صرف اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں مدد کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ ہم پاس جاتے ہیں تو ہمارے ہاں تو جو مثلا ڈائل نمبر 15 ہے تو وہ جو کال کی جاتی ہے وہ کس لیے کی جاتی ہے؟ مدد کے لیے کی جاتی ہے نا، ہیلپ لائن ہے نا۔ ہیلپ لائن کا مطلب کیا؟ مدد کے لیے۔ تو ہمارے ہاں بھی مدد کا تصور ہے اور مدد کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اچھا ذہنوں میں یہ آتا ہے، لوگ اعتراض ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ تو دنیا میں ایک جو نظر آ رہی ہے مدد وہ تو کی جا سکتی ہے، آپ جو اللہ کے ولیوں سے مدد مانگتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے کہاں سے ثابت ہے؟ تو میرا پہلا کویشچن یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگنا شرک ہے، اگر یہ شرک ہے تو اس میں زندہ یا مردہ کا فرق کہاں پہ لکھا ہوا؟ شرک تو شرک ہوتا ہے، شرک میں مردہ یا زندہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ ایک زندہ ولی کو اگر سجدہ کر لیتے ہیں اللہ سمجھ کے تو آپ مشرک ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ ہو جائے گا، جو بھی شرک یوں کرے گا مشرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی طرح وہ مردہ کو کر لیتا ہے تو تب بھی مشرک ہو جائے گا۔ شرک فرق نہیں رکھتا، وہ آپ زندہ کے ساتھ کریں یا مردہ کے ساتھ کریں۔ تو اگر مدد مانگنا اللہ کے علاوہ شرک ہے تو وہ زندہ سے ہو یا مردہ سے، وہ شرک ہی ہے، شرک میں فرق نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھنا شرک ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی مولا علی کو مشکل کشا نہ فرماتے۔ اور ایک بڑی پیاری روایت بیان کر کے بیان کو اختتام پذیر کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے یعنی اس بات پر کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ یہ کتاب ہے حدیث کی جو کہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، ان سے پہلے کے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قحط سالی کا معاملہ ہوا، قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ بارش مانگنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیجیے۔ حالانکہ بارش کون برساتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن بارش مانگنے کے لیے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضر ہوئے اور عرض کی استسقی لامتی کا، اپنی امت کے لیے بارش عطا فرما دیجیے۔
اللہ سے بارش کا سوال کیا، حالانکہ بارش کون دیتا ہے، لیکن وہ حضور کے روزے پر حاضر ہو رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا نا، زندگی میں بھی عقیدہ تھا، بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور کے پاس آتے تھے کہ ویسے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے یقیناً، لیکن جب وسیلہ پیش کریں گے پھر کنفرم کام ہو جائے گا۔ زندگی میں بھی حضور کے پاس آیا کرتے تھے، تو وفات کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر گئے، عرض کی، جب گھر جا کے سوتے ہیں تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے، یہ حدیث ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بشارت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر بارش عطا فرما کے قحط سالی دور فرما دے گا، اور جا کر خلیفہ کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام بھی کہہ دینا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مدد کرنے کا اختیار عطا فرمایا ہے، وہ حالت حیات میں بھی مدد فرماتے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر ان سے مدد مانگی جائے تو مدد فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اختیار عطا فرمایا ہے، اور یہ عقیدہ اور یہ معاملہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان باتوں کو یاد رکھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔